نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي امامة قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان رواہ ابو داود. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان ابی امامہ قال ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ذکر کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یومن ایک روز عندہ آپ کے پاس الدنیا دنیا کے بارے میں، یعنی آپ کے پاس آپ کے سامنے لوگوں نے دنیا کے بارے میں کچھ بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو یا تم سنو گے نہیں، الا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو، ان البذاذۃ بلا شبہ سادگی من الایمان ایمان میں سے ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے. ان البذاذۃ من الایمان سادگی ایمان سے ہے. اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں کرتے تھے وہاں دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھی. اپنے خواب آپ کو سناتے، دور جاہلیت کے واقعات سناتے، بعض اوقات شعر و شاعری بھی ہوتی آپ کی مجلس میں، یعنی اچھے اچھے شعر بھی سنائے جاتے، اور اسی طرح مختلف بادشاہوں یا مختلف دنیا کے واقعات پر بھی تبصرہ ہوتا یا اظہار خیال ہوتا. تو اسی طرح ایک روز ایک مجلس میں صحابہ کرام نے آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور زینت اور ایسی ہی بہت سی چیزوں کا، جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ شاید ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، یعنی دنیا کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے. جب انسان دنیا سے ایکسپوز ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور اس سے دنیا کی محبت دل میں آنے لگتی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. ہر غلطی اگر دیکھا جائے اس کا اصل نتیجہ معلوم کیا جائے تو وہ دنیا کی محبت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون. 2 دفعہ سوالیہ انداز میں انہیں یہ کہہ کر متوجہ کیا کیا تم سنو گے نہیں، کیا تم سنتے نہیں ہو، یعنی غور سے سنو، اچھی طرح بات سنو. کیا کہ ان البذاذۃ من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے. ان البذاذۃ من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے. پھر آپ نے جہاں سوال 2 دفعہ دہرایا تھا جواب بھی 2 دفعہ دہرایا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اہم باتوں کی تکرار کیا کرتے تھے 2 سے 3 بار. جو بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی اس کو اچھی طرح دہرا کر فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے اور بات یاد رہ جائے، ان کے عمل میں آ جائے. اب یہاں جس حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ کیا تھی کہ ان البذاذۃ من الایمان، بذاذت یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمپلسٹی. سمپلسٹی کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، یعنی ایسا طریقہ کہ جو
آسانی سے کیا جا سکے، کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز کا آسان ترین پہلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جب آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو مشکل کا انتخاب نہیں کرتے تھے، آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے، جو کرنے میں آسان ہو۔ ہاں آسان ضرور ہو لیکن دین کی کسی حد کو پامال نہ کرتا ہو وہ طریقہ۔ تو بنیادی طور پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ سادگی اسلام کے سارے طریقوں کے اندر، مثلا بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی سیرمنی ہوتی ہے، جو خوشی منانے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر سے لے کر پھر عبادات پہ آپ آئیں، نماز کے وقت ڈریس اپ ہونا، حالانکہ کہا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، لیکن اس زینت کے اندر پھر سادگی ہے۔ پھر اسی طرح مسجدوں کے اندر، یعنی کسی بھی دیگر مذہب کی عبادت گاہ کو آپ دیکھیں تو بعض اوقات فل آف کلرز اور بہت اندرونی طور پر سجاوٹ موجود ہوتی ہے، لیکن عموماً مسجدوں میں آپ نے دیکھو گے کہ کوئی ایک سینری تک بھی عام طور پر نہیں پائی جاتی، زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی اس طرح کی چیز، عموماً قبلے کی طرف وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کوئی چیز نماز میں خلل نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح حج کا جو لباس ہے، احرام کا لباس آپ دیکھیں کس قدر سادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں افطار کا جو حکم ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور جس چیز کو انکریج کیا گیا، اور پھر عبادت کا تسلسل ایسا کہ افطار کے کچھ دیر کے بعد جب تراویح شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک سادہ غذا چاہیے تاکہ آپ مزید پھر جم کے عبادت کر سکیں۔ پھر اسی طرح مرنے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی بیسیکلی اسلام میں تو بے حد سادگی، نہلا دھلا کے سادے کپڑے میں، ضروری نہیں کہ نیا ہی لٹھے کا کفن ہو، کسی استعمال شدہ چادر میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا بے حد اہتمام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زیب و زینت کے انسانوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ جو انسانوں کی وسعت سے باہر ہوں۔ حتیٰ کہ حکومت کے جو طور طریقے رہے خلفائے راشدین کے اندر آپ دیکھیے کہ کس قدر سادگی تھی۔ امیر المومنین بکریوں کا دودھ بھی دو دیتے تھے اور عام انسانوں کی طرح لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر عام انسانوں جیسے کام کر رہے ہوتے تھے، یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا خاص اہتمام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے بہت ممیز کر دے۔ تو یہی سادگی جو ایمان کا حصہ ہے، یہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقامات پر ایک امتیازی شان بھی پیدا کرتی ہے اسلام کی۔ ان البذاذۃ من الایمان، بذاذہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے، اس کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا رہن سہن، یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے، ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں یاد رکھیے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں، کسل مندی نہیں، آسانی اس لیے کہ مشکل کام کر نہیں سکتے تو گھٹیا درجے کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے، اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے، مثلا لباس ہی کا معاملہ ہے تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے۔ مثلا آپ ایسا لباس پہنے ہو جو بہت تنگ ہے، بہت ٹائٹ ہے، تو آپ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے؟ مثلا جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جینز پہننا منع؟ بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کس چیز میں سمجھی جاتی ہے؟ زیادہ بھاری لباس پہنے، تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو، خوبصورت بھی نظر آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہوں، جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی، بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم و نازک بچے کو اٹھا کر وہ کپڑا اس طرح چبھے گا یا لباس اس طرح اس کے لیے اذیت ناک ہوگا کہ کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی، اپنی گود نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناؤ سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے، لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں۔
میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دیا کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی، پیار نہیں کر سکتی، اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی، صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہو گئی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنا ہی اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے۔ تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائض کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔